الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ہجری سال کے آغاز اور اس کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آج عاشورے کا دن ہے، یعنی 10 محرم الحرام ہے۔ اس آج مختصر سی نشست کے اندر محرم الحرام کے مہینے میں جو عاشورے کا دن ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو کریں گے۔ محرم الحرام، یہ جو محرم کے ساتھ لفظ حرام لگتا ہے، اس حرام کا مطلب اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ، یہ انتہائی قابل احترام اور قابل عظمت یہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس مہینے کو انتہائی غیر معمولی خصوصیت حاصل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حیات مبارکہ کو دیکھا تو آپ نے جتنی اہمیت اور جتنی سمجھیں کہ اہمیت جتلاتے ہوئے آپ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اتنی اہمیت سے کسی اور مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ اور دنوں کے اعتبار سے ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی اہمیت کے ساتھ آپ نے عاشورے کا دن کا روزہ رکھا، اتنی اہمیت کے ساتھ آپ نے کسی اور دن کا روزہ نہیں رکھا۔
اس عاشورے کے دن کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہی عاشورے کا لفظ سنا جاتا ہے یا جو ہی عاشورے کا تذکرہ ہوتا ہے، 10 محرم الحرام کا نام لیا جاتا ہے، تو فوراً سے ہمارے یہاں لوگوں کا جو دماغ اور جو ذہن جاتا ہے وہ واقع کربلا کی طرف جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی عاشورہ، اس کی جو فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ عاشورے کی اہمیت اور فضیلت وہ واقع کربلا کی وجہ سے، ہر بندہ یہی کہتا ہے اور اسی طرف اس کا دماغ جاتا ہے۔ ایک تو وہ بات ہوتی ہے جو معاشرے میں مشہور ہوتی ہے، اور ایک وہ بات ہے جو ہمیں ہماری شریعت نے اور جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ ہم اس بات کو اہمیت دیں گے اور اسی کی طرف توجہ ڈالیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کے چلے گئے۔ معاشرہ کچھ کہتا رہے، اصل حق اور سچ تو وہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ نے جب ہجرت فرمائی آپ نے یہ دیکھا کہ عاشورے والے دن مدینے میں موجود وہاں کے رہائش پذیر جو یہودی ہیں وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جی یہ تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، ہمارے وہ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عاشورے والے دن جو ہے وہ فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس کے شکر کے طور پہ ہمارے نبی بھی روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا کہ جتنا قرب تمہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے زیادہ قرب تو مجھے ہے، کیونکہ وہ بھی نبی میں بھی نبی، تو ہمارا تو اور مضبوط تعلق ہے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ہم بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ سن 1 ہجری کی بات ہے، سن 1 ہجری کی بات ہے۔ اور یہ جو واقعہ کربلا جو رونما ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی افسوسناک المناک یہ واقعہ اور حادثہ تھا۔ یہ سن 61 ہجری میں ہوا، سن 61 ہجری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس ہجری میں ہوا؟ سن 11 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی کے وصال کے بھی 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوا۔ اور اللہ کے نبی نے جو عاشورے کی اہمیت کو اجاگر فرمایا وہ تو اپنی حیات طیبہ میں کر دیا تھا۔ تو یعنی یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو عاشورے کی اہمیت اور فضیلت ہے، ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جی واقعہ کربلا سے اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے اس دن کو اہمیت دی گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کو اہمیت حاصل تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ آئندہ سال ہم بھی جو ہے وہ عاشورے کا روزہ رکھیں گے، اور پھر صحابہ جو ہے وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے کئی عرصہ عاشورے کا دن کا روزہ رکھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل، جو شخص عاشورے کا دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ جب آپ روزہ رکھتے رہے، آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کی 63 سالہ یہ جو حیات طیبہ ہے آپ کی زندگی، ہم نے اس میں ایک چیز بڑی نمایاں دیکھی۔ بھئی کیا چیز بڑی نمایاں دیکھی؟ فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو زور تھا وہ اس چیز پر تھا کہ تمہاری مشابہت وہ یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یہود و نصارہ الگ ہوں اور تم ایک نمایاں خصوصیت رکھنے والے ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو روزے کا معاملہ ہے عاشورے کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ آپ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس معاملے میں مخالفت نہیں بلکہ مشابہت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ ہاں یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے آئندہ سال زندگی عطا فرمائیں گے تو پھر میں اس عاشورے کا روزہ تو رکھوں گا، ساتھ میں 9 یعنی 9 محرم کا روزہ ملا لوں گا، یا پھر میں کس کا 11 محرم الحرام کا روزہ اس کے ساتھ ملا لوں گا۔ کیوں؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ اب آپ ذرا یہ غور تو کریں، روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے گناہ کا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے نا، عبادت ہے نا روزہ رکھنا، یعنی عبادت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ ہو۔
ہماری عبادت بھی ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ہم عبادت بھی ان کی طرح نہ کریں۔ اور آج زمانہ گزر گیا، 1400 سال کا دور گزار کر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں۔ آج ہمارا پہننا، ہمارا اڑنا، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری یہاں کی ولادت، ہمارے یہاں کا انتقال، کون سی ایسی چیز ہے جس چیز میں ہم ان سے متاثر نہیں ہیں؟ کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جس لمحے میں ہم یہ کہتے ہوں کہ جی ہمارا اپنا اسلام، ہمارا اپنا دین ہمیں سب کچھ بتلا کے چلا گیا، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہر خوشی میں دیکھیں تو ان کا رسم و رواج داخل ہے، ہم اپنے غم کو دیکھ لیں، ہم کسی مرحلے کو دیکھ لیں اپنی زندگی کے، ہم ان سے اتنا متاثر ہو گئے کہ ہم ہر چیز میں اس کو داخل کر دیا۔ عاشورے کا پیغام صرف روزہ نہیں ہے، عاشورے کا پیغام یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے، غیروں سے اپنے آپ کو ممتاز اور الگ رکھنا، ان کے طریقوں کو نہیں اپنانا۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن ملاقات کرے اور اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں انشاءاللہ حاضری ہوگی، اور اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کیا تمہارے لیے وہ دین کافی نہیں تھا جو دین میں لے کر آیا تھا؟ تم اتنے متاثر ہو گئے ان سے کہ تم نے ان کے طریقوں کو اتنا اڈاپٹ کر لیا اور اتنا اس کو حاصل کر لیا کہ تمہاری کوئی خوشی، کوئی غم تمہارا ان کے علاوہ بنتا نہیں تھا، ان کے طریقے کے مطابق تم چلے بغیر چل نہیں سکتے تھے، تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ عزیز دوستوں، تھوڑی سی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی ان کی مشابہت کو پسند نہ فرمائے اور ہم ہر معاملے میں ان کی مشابہت کو لیں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو عاشورے کا ایک پیغام تو یہ ہوا کہ اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں جس دین سے منسلک فرمایا ہے اسی کو کافی اور شافی سمجھنا، جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئی ہیں اسی شریعت کو ہمیں کافی اور شافی سمجھنا ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ محرم الحرام کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے کے اندر دو شخصیات انتہائی قابل قدر شخصیات ہیں کہ جن کی شہادت کا المناک واقعہ پیش ہوا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ ہوا، اور 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا انتہائی المناک واقعہ پیش ہوا۔ ہم دونوں کی شہادت کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ اگر دونوں کی شہادت کو دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو جو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، یہ دونوں جو شہید ہوئے وہ ظلمن شہید ہوئے ہیں۔ کیا ہوئے؟ ظلمن، دونوں کو ظلمن شہید کیا گیا، دونوں کو، نمبر 1۔ نمبر 2، ان دونوں کی شہادت کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف اوقات میں بتلا دی گئی تھی کہ بھئی یہ دونوں شہید ہوں گے۔ تیسری چیز، ان کی شہادت میں جو مشترک چیز ملتی ہے وہ مشترک چیز یہ ملتی ہے کہ دونوں کی شہادت کا تعلق وہ نماز کے ساتھ ہے نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اگر انسان تاریخی روایات کو دیکھے، کہ آپ 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور آپ منصب امامت پہ آپ کھڑے ہوئے۔ کون سی نماز میں آئے تھے؟ فجر کی نماز اس زمانے سے فرض ہے، اور لوگ نماز پڑھنے فجر کی آتے تھے۔ ہماری یہاں بعضوں کی صرف 4 نماز ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی نماز زندگی سے خارج ہے۔ وہ کوئی خاص موقع ہو گیا، جیسے رمضان ہو گیا، جیسے کوئی عید ہو گئی، ایسے خاص موقع پہ فجر کی نماز میں حاضری ہوتی ہے، ورنہ پھر فجر کی نماز ہم معاف کروا چکے ہیں کہ جس حساب 4 کا دینا ہے 5ویں زندگی میں نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی خاص موقع ہو۔ تو فجر کی نماز میں آپ تشریف لائے۔ آپ جب تشریف لائے، آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، آپ نے امامت کے لیے اللہ اکبر کہا۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد صرف اللہ اکبر آپ کا ہوا اور آپ پر حملہ کیا گیا، اور آپ جو ہے وہ اسی مصلی کے ساتھ جو ہے وہ آپ گر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے نماز چھوڑ دی۔ کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، امیر المؤمنین زخمی حالت میں گرے ہوئے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہوئے۔ آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہی، لیکن قرات عبد الرحمن ابن عوف نے شروع کی، کچھ تو ہو گیا۔ تو
تو فرمایا کہ جیسے ہی وہ آگے ہوئے انہوں نے پہلے نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے امیر المؤمنین کے تیمارداری والے معاملات اور ان کے زخم کو دیکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سیرت میں یہ بات ملتی ہے، جب آپ 3-4 دن زخمی حالت میں تھے اور اطباء نے بالکل مایوس کن گفتگو کی کہ اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ ناف کے نیچے والے حصے میں جو ہے وہ وار کیے گئے تھے اور جو رگیں وغیرہ تھی سب کٹ گئی تھی. یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب کچھ کھاتے دوائی وغیرہ بھی لیتے تو وہ منہ سے داخل کی جاتی اور نیچے آنتوں کے حصے سے وہ باہر نکل رہی ہوتی. تو ان کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے ابا کی اس فجر کی نماز، جس فجر کی نماز میں حملہ ہوا تھا نا، اس بارے میں اتنے فکر مند تھے کہ بار بار ابا کو جگاتے کہ ابا وہ فجر کی نماز کی ایسا نہ آپ کے ذمے میں باقی رہ جائے، آپ کے ذمے میں وہ فجر کی نماز باقی رہ جائے. تو 2 مرتبہ آپ کو تیمم کروایا گیا اور آپ کی چونکہ حالت ایسی تھی، ایسے غنودگی کی حالت تھی، آپ جو ہی نماز کو شروع کرتے آپ جو ہے وہ پھر بے ہوشی کے اندر چلے جاتے اور غنودگی کے اندر چلے جاتے. اس بات کی فکر تھی کہ میرے ابا کے ذمے میں کہ فجر کی نماز نہ ہو. وہ ایک فجر کی نماز اور اند اللہ وہ معاف ہے، کیونکہ اس حالت میں ہے کہ آدمی مرض میں ہے اور آدمی کو اپنی کیفیت کا خود اندازہ نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. وہ معاف فجر کی نماز، اس کے بارے میں ایک فجر کی میں کتنی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں، اور ہماری یہ فجر کی نمازوں کے اندازے لگا لیں کہ سالوں سال کی فجر کی نماز چلی گئی. تو یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فجر کی نماز تھی جس میں آپ پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما 10 محرم الحرام، تقریباً 10 دن سے آپ وہاں پر لڑ رہے تھے اور جنگ ہو رہی تھی. ہمارے یہاں یہ جو واقعہ کربلا ہے یا عاشورہ ہے نا، بس یہ صرف یوٹیوب سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں. بس کبھی کتاب کھول کر کسی نے زحمت نہیں کہ میں کچھ پڑھ بھی لوں. کوئی خال کوئی ایک ہوگا کہ اس نے کوئی واقعہ کربلا کسی محقق کی کتاب سے پڑھا ہوگا. سب کے علم اور تعلیم کے ذرائع سوائے یوٹیوب کے اور کوئی چیز نہیں ہے، سوائے اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ وہی سے، اور یوٹیوب تو ایسا ایک پلیٹ فارم ہے نا کہ ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ صرف اپنے سامنے کیمرہ لگائے، اپنا چینل بنائے اور جو چاہے وہ کہہ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ان 10 دنوں کے بارے میں جو واقعہ کربلا سے پہلے جو کربلا کے میدان کے اندر یہ اہل بیت کے جو گزرے ہیں، اگر ان 10 دنوں کا جائزہ لیا جائے تو مؤرخین یہ لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ جو ہے وہ اہل بیت نے کوئی نماز ضائع نہیں کی، کوئی نماز نہیں چھوڑی. پورے 10 دن کے اندر آپ نے اہل بیت نے مکمل نمازوں کا اہتمام بھی کیا اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کیا. سامنے دشمن کھڑا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے، لیکن نماز وہ زندگی سے نکل جائے اور نماز چھوڑ دیں کہ جی بعد میں پڑھ لیں گے، یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہی نماز ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو بنائے گی اور یہی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تحفے کے دے گئے. 10 محرم الحرام کا دن تھا، ظہر کی نماز تھی. کون سی نماز تھی؟ ظہر کی نماز تھی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، خاندان رسول کے ساتھ آپ نماز ظہر ادا کر رہے تھے. آپ جب ظہر کی نماز میں تھے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے تو آپ پر جو پہلا تیر چلایا گیا وہ پہلا تیر آپ کی تھوڑی میں جا کر لگا. یہاں جا کے آپ کی تھوڑی میں جا کر یہ پہلا تیر لگا، اور دوسرا تیر جو آپ کے پاس آپ کے اوپر فوراً سے چلایا گیا وہ آپ کی گردن مبارک میں جا کر لگا. اور 10 دن سے لڑتے لڑتے تھک گئے تھے. 10 دن سے لڑ کے اس میدان کے اندر نہ کھانے کو نہ پینے کو، عجیب سی کیفیت تھی. اتنی ہمت نہ ہو سکی اس سجدے سے آپ سر اٹھاتے، اسی سجدے کے اندر آپ نے جان دے دی. تو واقعہ کربلا اس سے یہ جو پیغام ملتا ہے نا، وہ پیغام یہ ملتا ہے حالات کچھ بھی ہو کہ رب کے سامنے سجدہ حضوری، اس سے اپنے آپ کو آدمی معاف نہ سمجھے. جتنے یہ عاشورہ منانے والے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا بھائی؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ جی نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نکلے تھے گھر سے نہیں نکلے تھے، کیا بنایا تھا، کیا کھایا تھا. یہ پوچھا جائے گا یہ جو پیغام تھا جو خاندان رسول دے کے چلے گئے کہ تمہاری جان کا خطرہ کیوں نہ ہو، تم نے کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اپنی نماز کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھنا ہے.
تو دوسرا پیغام کیا ہے کہ حالات زندگی کچھ بھی ہو، صحابہ کا طریقہ یہ تھا، وہ کسی حالت میں بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. اور کیا ہی فضیلت ہے، کیا ہی فضیلت ہے ان حضرات حسنین کریمین کی، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی حقیقی روایت ہے، ایک موقع پر عصر کی نماز کی 4 رکعت میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں حضرات جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سجدے میں گئے آپ کے اوپر آ جاتے تھے. تو جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاریخی جملے ان کے لیے فرمایا ایک طرف دائیں طرف آپ نے حضرت حسن کو لیا اور دوسری طرف بائیں طرف آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا. اور پھر فرمایا صحابہ کو جمع فرمایا، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا، اے لوگوں میں تمہیں کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جن کے دادا، جن کے نانا اور جن کی نانی وہ بہترین لوگ ہیں. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما وعما، اے لوگوں کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جن کی پھپھی اور جن کے چچا بہترین لوگ ہیں. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالا، اے لوگوں کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جن کے ماموں اور جن کی خالائیں بہترین لوگ ہیں. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما، فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جن کے والد بھی بہترین ہیں، جن کی والدہ بھی بہترین ہیں. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بالکل بتائیں وہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ دونوں میرے جو نواسے ہیں، جو میرے بیٹے ہیں. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نانا بھی بہترین، جن کی نانی بھی بہترین. فرمایا کہ جدہما، ان کے نانا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. فرمایا جدتہما، اور ان کی جو نانی ہے وہ خدیجہ بنت خویلد ہے. فرمایا کہ ان کی جو پھپھیاں ہیں، فرمایا ان کی پھپھی وہ ام ہانی ہے. فرمایا کہ ان کے جو چچا ہیں، فرمایا کہ وہ جعفر بن ابی طالب ہیں. فرمایا کہ ان کی جو خالائیں ہیں وہ رقیہ، ام کلثوم اور زینب ہیں. فرمایا ان کے جو ماموں ہیں، فرمایا کہ وہ تو قاسم ہے. فرمایا ان کے جو والد ہیں وہ علی بن ابی طالب ہیں. اور پھر فرمایا کہ جن کی والدہ ہیں وہ فاطمہ ہیں، ہی بنت رسول اللہ، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں. فرمایا کہ ان کے جدہما فی الجنہ، ان کے نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی. فرمایا کہ ان کی خالائیں بھی جنتی، ان کے ماموں بھی جنتی، ان کی پھپھی بھی جنتی، اور ان کے چچا بھی جنتی، ان کے والدین بھی جنتی. فرمایا یہ بھی جنتی. ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے. اچھا محبت کا پتہ کیسے چلے گا کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا ان سے محبت کرتا ہوں؟ پتہ یہ چلے گا کہ میری زندگی کے اندر جس کا سب سے زیادہ کردار اور جس کو میں سب سے زیادہ فالو کرتا ہوں گا، جس کو میں سب سے زیادہ اپناؤں گا، اس سے محبت کروں گا. لازمی بات ہے آدمی جس کو فالو کرتا ہے، جس کو اپناتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس آدمی کو اس سے بڑی محبت ہے. جی یہ اس جیسے پہنتا ہے، اس جیسی گفتگو کرتا ہے، اس جیسا اس کا طرز زندگی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو اس سے بڑی محبت ہے. تو جس کی زندگی کے اندر دیانت داری، امانت داری، صداقت، اور جس کی زندگی کے اندر زندگی کے ہر موڑ کے اندر وہ سجدہ ہے اور نماز ہے، تو وہ تو حسینیت کا کردار ادا کر رہا ہے. اور جس کی زندگی کے اندر فسق و فجور ہے، جس کی زندگی کے اندر عریانی فحاشی ہے، اور جس کی زندگی کے اندر خیانت ہے، اور جس کی زندگی کے اندر حرام کاری اور صرف دھوکہ ہے، تو وہ حسینیت کا نام لیتا ہے، در حقیقت وہ یزیدیت پہ زندگی گزارنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جمیع صحابہ اکرام کی محبت، عظمت، احترام کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.